نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اجمالی طور پر اپنی نعمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، یعنی جو اللہ نے احسانات کیے ہیں اسے یاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو بغیر کسی ستونوں کے قائم کیا، اپنی راہ بتانے اور حق کی دعوت دینے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور تم پر رزق کے دروازے کھولے۔ فرمایا کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے کہ جو آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر کے تمہیں روزی دیتا ہے؟ فرمایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ اور یہ جانتے ہوئے کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، تو پھر ایمان اور توحید سے کیوں پھرتے ہو؟ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی نعمت کو یاد کرنے کا کہا، تو اللہ کی نعمت کو یاد کرنا یہ عبادت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کیا جائے تو یہ عبادت ہے، اور تمام نعمتوں میں انسان غور کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری نعمتوں میں اعلیٰ نعمت ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی جواب ملا کہ حضور کی یاد بھی عبادت ہے، چاہے وہ اکیلے کی جائے، چاہے پورے مجمع میں کی جائے، میلاد شریف کر کے کی جائے، تو یہاں سے اس کا ثبوت بھی ملا۔ اور اسی آیت کریمہ میں حل من خالق، جو اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس آیت میں علماء کہتے ہیں معتزلہ کا بھی رد ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ اپنے اعمال کا جو خالق ہے وہ بندہ ہے، بندے کو اپنے اعمال کا خالق مانتے ہیں، حالانکہ ہمارے اعمال بھی رب کی مخلوق ہے، اگرچہ اس کے کرنے والے ہم ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ان کا بھی رد کیا اس آیت کریمہ میں، اور فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ یعنی فرمایا روزی کی طلب میں دل جو ہے وہ رب سے لگاؤ، یعنی روزی سے نہ لگاؤ بلکہ روزی کی طلب میں اپنا دل رب سے لگاؤ۔ دیگر چیزیں جو رزق کا سبب بھی ہیں رازق نہیں، لہٰذا وہ سبب رزق کی پوجا میں جو اپنے آپ کو لوگ لگا دیتے ہیں، جیسے کہ مشرکین عرب تھے، اور جتنے بھی مشرکین حضور کی آمد سے پہلے تھے وہ سبب رزق سے دل لگاتے تھے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ گلہ، زمین، سورج، بادل، تو یہ سب اس سے سمجھتے تھے کہ انہی سے ہمیں رزق ملتا ہے، اور اسی کو کسی نے سورج کو اپنا دیوتا مان لیا، کسی نے چاند کو اپنا دیوتا مان لیا، دیوتی مان لیا، اسی طرح بادل کو اور انہی چیزوں کو۔ تو اس آیت میں یہی بات کو ذکر کیا گیا کہ کون ہے اللہ کے سوا خالق کہ جو تمہیں آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر کے تمہیں روزی دیتا ہے؟ پھر اس کا جواب بھی خود دے دیا کہ اس رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر تم الٹے پاؤں کہاں پھرے جاتے ہو کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو پھر تم ایمان اور توحید سے کیوں پھرتے ہو؟ یعنی کتنا بڑا سبق اس آیت کریمہ میں دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ،
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے، آپ نے دیکھا قرآن شروع سے یہاں تک بار بار اللہ تعالیٰ، جب یہ کافر مانتے نہیں تھے تو میرے آقا کو کتنا صدمہ ہوتا تھا دل میں کہ وہ توحید کی طرف آتے نہیں، ایمان لاتے نہیں، تو حضور کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ والی اس قسم کی آیات نازل کر کے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار پر حجتیں قائم کر دینے کے باوجود بھی اگر یہ کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے اور میری توحید مجھے ایک نہیں مانتے، اور فرمایا مرنے کے بعد اٹھائے جانے حساب اور عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو محبوب آپ تسلی رکھیں کہ ان کے جھٹلانے پر غم نہ کریں کہ بے شک آپ سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے گئے تو وہ جو بھیجے گئے تھے وہ بھی جھٹلائے گئے، تو جس طرح ان رسولوں نے صبر کیا محبوب آپ بھی صبر فرمائیں، کیونکہ کفار کا انبیاء کے ساتھ شروع سے یہی دستور چلا آ رہا ہے اور سب کام بالآخر اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں، تو وہ آخرت میں ان جھٹلانے والوں کو سزا دے گا اور رسولوں کی مدد فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اے لوگو، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو تمہیں قرآن میں اللہ نے بار بار وعدے کیے ہیں، یاد رکھنا اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، اعمال کا حساب کتاب یقیناً ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کی جو جزا ہے وہ بے شک ملے گی۔ تو فرمایا کہ تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اس کی لذتوں میں تم مشغول ہو کر اور تم آخرت کو بھول جاؤ۔ کتنا بڑا سبق اس آیت کریمہ میں دیا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی ایک فانی زندگی ہے، لیکن اسی زندگی سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں اور اسی دنیا کی زندگی میں کھو جاتے ہیں۔ 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اس کو مزید بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اعلموا، لوگو جان لو کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود، زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے۔ یہ فرمایا، پھر مثال دی اللہ نے، فرمایا کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش کہ جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، کسان نے بیج ڈالے، فصل بوئی، سب کچھ، اب وہ جو فصل تھی، فصل جب پک گئی تو فرمایا کسانوں کو وہ بڑا اچھا لگتا ہے اس کا سبزہ، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زر دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ پہلے دنیا کی مثال دی اور پھر فرمایا کہ آخرت میں 3 چیزیں ہیں، ایک سخت عذاب ہے، نمبر 2 اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے، اور نمبر 3 اس کی رضا بھی ہے۔ اور یہ تینوں باتیں بتا دی، دنیا کی مثال بھی دے دی، اور پھر دوبارہ کہا کہ یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف یہ دھوکے کا سامان ہے، اور یاد رکھو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان
موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، یعنی قیامت کے دن اجر کیسے ملے گا کہ جسے آگ سے بچا لیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید بیان کرتا ہے، فرمائے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن کا خوف کرو، قیامت کے دن کا، کہ جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا۔ آج دنیا میں کام آتا ہے، فرمایا اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور فرمایا کہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا نہ ہوگا۔ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ اور ہرگز بڑا دھوکے دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ دنیا کی جو یہ رنگینیاں ہیں اس کی لذتوں میں کھو جانے کے بجائے قرآن ہمیں بار بار فکر آخرت کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا کہ مسافر ہو یا راہ چلتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پھر فرماتے تھے کہ جب تم صبح، فرمایا کہ جب تم شام کو پالو تو صبح کے منتظر نہ رہو، جب صبح کو پالو تو شام کی امید نہ رکھو، اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو۔ یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ زندگی سے موت کے لیے کچھ توشہ لے لو، تندرستی سے بیماری کے لیے۔ آج ہی مجھے کسی نے بتایا، ایک 18 سال کا نوجوان لڑکا، اب آپ بتائیں اس کی کیا عمر ہے، ایک ہی ماں کا بیٹا ہے، اچانک اس کے گردے فیل ہو گئے۔ اللہ اکبر! کیا یعنی کتنا بڑا پیغام ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کا یہ قرآن بار بار ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کی رنگینیوں سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ کہ اس کے جو ماموں وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے بھانجے نے دیکھا ہماری بہن کا ایک ہی بیٹا، لیکن اچانک اس کے بیٹے کو یہ ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے فوراً کہہ دیا کہ اچانک اس کے وہ گردے ختم۔ تو یہ چیزیں ہمیں پیغام دے رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی میں آخری بات بیان کر کے میں سمیٹتا ہوں اسی آیت کو، فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کے اس حصے کو علماء کہتے ہیں گناہوں پر اصرار کے باوجود، جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اصرار کے ساتھ، یعنی جمع ہوا ہے گناہ کرنے پر، تو فرمایا شیطان تمہارے دلوں میں، بڑا فریبی کون ہے؟ اس سے مراد شیطان ہے۔ فرمایا شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، یہ وسوسہ تمہارے دلوں میں ڈال کر تمہیں ہرگز فریب میں نہ ڈال دے کہ تم جو چاہو عمل کرو، اللہ بخشنے والا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک گناہگار کی مغفرت ہو جانا ممکن ہے، گناہگار کو اللہ بخش دے کسی بھی بہانے، یہ ممکن ہے، لیکن مغفرت کی امید پر گناہ کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہو اور وہ زہر کھا لے کہ میری طبیعت صحیح ہو جائے گی، یہ ایسے ہی ہے کہ مغفرت کی امید پر گناہ کرنا ایسے ہے کہ کسی کی طبیعت خراب ہو اور وہ سمجھے کہ میں زہر کھا لوں گا۔ جیسے بعض لوگ اپنی بیماریوں سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتے ہیں کہ مجھے جان تو چھوٹے گی، وہ جان نہیں چھوٹتی، وہ تو اب اس نے ہمیشہ کے لیے، اب تو مرنے کے بعد بھی تا قیامت اسی طرح مرتا رہے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ مغفرت کی امید پر گناہ کرنا ایسے ہی ہے کہ ناساز طبیعت
کے درست ہونے کی امید پر زہر کھانا۔ تو اسی آیت کریمہ میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر تمہیں اللہ کے بارے میں ہرگز فریب نہ دے کہ گناہ سے مزہ اٹھا لو، اللہ حلم فرمانے والا، وہ تو بڑا یعنی تحمل مزاج ہے، وہ گزر کرنے والا ہے، بے شک اللہ حلم ہے، حلیم ہے، وہ قرآن میں کہتا ہے۔ لیکن شیطان بڑا مکار ہے، وہ اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ وہ بندوں کو اس طرح کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، کر لے تو وہ توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا، عمل صالح کی طرف نہیں آنے دیتا، اور بندہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور اتنا جری ہو جاتا ہے کہ اس کے فریب سے وہ بچ نہیں پاتا۔ اور یہی جب ہم مسلمانوں کی حالت آج معاشرے میں دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ 90% لوگ نمازوں کی طرف نہیں، 10% اگر ہم دیکھیں تمام پاکستان میں ہی تو تقریباً 5% یا 10% بنتے ہیں کہ جو نمازوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ورنہ 90% ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں بار بار قرآن سنایا جا رہا ہے، وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، جمعے کے دن مسجدوں میں آ کر واعظ و نصیحت بھی نہیں سننا چاہتے، اور قرآن کی محفل میں بھی ان کا دل نہیں لگتا۔ ہاں، موسیقی کی محفل ہو، ڈانس کی محفل ہو، ڈانس کی یہ تقریبیں ہوں تو اس میں ایسا دل لگے گا کہ گھنٹوں، یا کرکٹ کے میچ میں دیکھ لیجئے کہ جس قوم کو تلوار اٹھا کر جہاد سکھانا چاہیے تھا، جس قوم کو بہادر بنانا چاہیے تھا، آج اس قوم کو وہ کرکٹ کے میچ میں لگا دیا گیا۔ کسی نے ایک جملہ لکھا تھا کہ تاریخ بتائے گی کہ وہاں فلسطین کی سرزمین پر لوگ وہ مسلمان پکار رہے ہیں لیکن قوم کو کرکٹ کے میچ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اور یہ کرکٹ کس طرح وجود میں آیا؟ یہ پورا ایک سٹے کا گیم ہے، اور پورا اس کا وجود بھی سٹے سے وہ ہوا، جوئے کا، وہ پوری ایک تاریخ ہے کہ کیسے بنا اور یہ انگریزوں نے کس طرح مسلمانوں کو لگایا۔ تو بہرحال کہ مسلمان جو ہیں آج کے، وہ ان کو احادیث قرآن سنا کر بھی نیک اعمال کی طرف بلایا جائے، لیکن وہ راغب نہیں ہوتے اور وہ گناہوں سے توبہ تائب نہیں ہوتے، بلکہ اور گناہ کرتے ہیں۔ تو ان سے جب کہا جائے گناہ نہ کرو تو سامنے سے وہ یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم گناہ ہی تو کر رہے ہیں تو کیا ہوا، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں۔ دلیری سے کہتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے کوئی بات نہیں، کیونکہ پھر آگے سے کہتے ہیں اللہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ تجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، جا تو اپنی فکر کر۔ تو پھر بعض لوگ یہ سوچ کر اگر گناہ کرتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، کسی کو یہ نہیں پتا، جس طرح ابھی میں نے حدیث پاک بتائی کہ پل بھر میں کیا ہو جائے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا، اگلے لمحے یعنی صبح کر لی تو شام کا انتظار نہ کر، اور شام ہو گئی تو صبح کا انتظار نہ کر، تجھے کیا پتا۔ تو یاد رکھیے گا یہ قرآن کی یہ آیت ہمیں اتنا بڑا پیغام دے رہی ہے، اور بعض مسلمان فرائض کو چھوڑ کر حرام ممنوع کام سے بچنے کے بجائے، اگر آپ دیکھیں گے آج معاشرے میں تو مستحب کام میں سب سے آگے نظر آئیں گے۔ یہ 11ویں شریف، 12ویں شریف، یہ 6ٹی شریف، یہ جتنی ہیں یہ اولیاء کرام کے عرس مبارک، بے شک اگر کوئی نہیں کرے گا گناہ نہیں ہے، لیکن لوگ ان مستحب کاموں کو بڑی پابندی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جس اہتمام سے فرائض کی بجاوری، رمضان کے روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج اگر فرض ہے تو وہ، اسی طرح نماز کی پابندی، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سارے معاملات جو ہے واجبات وغیرہ، فرائض وغیرہ، اور حرام سے بچنا یہ ضروری ہے۔ لیکن لوگ آج کیونکہ یہ آسان کام ہے، مستحب کام، یہ ہمیں بچا لیں گے اور یہ نہیں کرتے، اگر اس بنیاد پر یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ اگر چھوڑ دیں اور حرام کام کرتے رہیں، فرائض کو چھوڑیں، واجبات کو چھوڑیں، تو یہ آیت اسی لیے کہہ رہی ہے کہ ہرگز وہ بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے کہ وہ بخش دے گا۔ وہ پکڑ میں پہ آئے تو یہی حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ ایک نماز چھوڑنے پر کئی برس تک انسان کو وہ اگر اللہ کی پکڑ ہو جائے تو پھر کیسی سزا ملے گی، وہ سب کچھ بتایا گیا۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک
جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ اللہ ہمیں فکر آخرت عطا کر دے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں مالک اسے تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تیرا قرآن جو ہمیں پیغام دے رہا ہے اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی لذتوں میں، دنیا پانے کی حرص میں، دولت کی حرص میں اللہ ہم تباہ ہو جائیں، اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ شیطان اور نفس کے دھوکے سے اللہ ہمیں بچا لے، اس کی مکاری عیاری سے بچا لے، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ موت کے وقت میرے مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ موت کے وقت ہمارے لیے زبان پر کلمہ شریف ہماری جاری ہو جائے، اور موت کے وقت یا اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ حضور کا دیدار کرتے ہوئے ہمیں موت نصیب فرما۔ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، موت کے وقت نزا کی تکلیف میں آسانیاں پیدا فرما۔ ہماری آخرت، ہماری قبر اچھی کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو درس قرآن کی برکت سے سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔